الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم۔ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، یعنی نبیوں کی میراث جو ہے وہ علم ہے، اور علم کے حقیقی وارث جو ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے ہے جیسے میری فضیلت اپنے ایک ادنا امتی پر۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر ہے۔ تو عالم ربانی کی بہت بڑی شان ہے، اور عالم جو باعمل ہو اس کی شان تو اور بھی زیادہ ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا آپ سے تعارف کروا رہے ہیں جنہوں نے کم و بیش نصف صدی تک لوگوں کو علم دین پڑھایا اور اس دین متین کی تبلیغ کی، اور ہزاروں شاگرد اس دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ میری مراد شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، عالمی مبلغ، ابو البیان، ابو الفضل، رئیس الفقہاء مولانا غلام علی اشرفی قادری اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنا تعارف خود ان الفاظ سے فرماتے تھے: نوشتہ بردر جنت بخط سبز جلی، شفیع روز قیامت محمد است و علی، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سنیم من نعرہ تکبیر و رسالت می زنم، اور دم ابو بکر و عمر عثمان حیدر می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، اور دم بے احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور یہ تو قانون قدرت ہے کہ بچے شیر کے ہوں شیر، علی کا ہر گدھا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہوتے تھے کہ غور سے سمجھو یہ مسئلہ سبھی، کہہ رہا ہے آپ سے یہ عبد علی، دوستان مصطفیٰ ہیں حق ولی، نہیں فرق ان چاروں میں ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ آپ ضلع گجرات کی تحصیل لالہ موسیٰ کے گاؤں ببانیہ میں پیدا ہوئے، اور بچپن ہی سے آپ جو ہے وہ دین متین کی حصول کے لیے آپ کا بہت زیادہ ذوق و شوق تھا، یعنی آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی پیاس تھی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے دور دراز کے سفر کیے اور سینکڑوں اساتذہ سے علم دین حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ اہل اکاڑا کی خواہش پر اکاڑا تشریف لائے، اور جامعہ ام المساجد اے کالونی، جو کہ اکاڑا ٹیکسٹائل مل والوں کی کالونی تھی، کی جامعہ مسجد میں آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ جس وقت آپ اکاڑا تشریف لائے تو اکاڑا میں
آپ سے پہلے کوئی بھی نامور اہل سنت کا عالم دین موجود نہ تھا، اور شہر بھر میں صرف اہل سنت کی 2 مساجد تھی، ایک جامعہ مسجد اے کالونی اور ایک سندھی محلہ میں جامعہ مسجد گیلانیہ والی۔ آپ جب جمعہ کا وعظ فرماتے تھے تو لوگ دور دراز سے آتے جمعہ پڑھنے کے لیے، کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے، اتنا بڑا جمع غفیر ہو جاتا کہ مسجد میں جگہ نہ ہوتی بیٹھنے کے لیے، تو مسجد کے اطراف میں سینکڑوں صفیں جو ہے وہ بچھائی جاتی تھی، اور لوگ آ کر علم دین سیکھتے اور آپ کی تقاریر سے جو بہت زیادہ فیض حاصل کرتے۔ جب آپ خطاب کرتے تو اس میں قرآن و حدیث کے علاوہ مولانا رومی، مولانا جامی اور اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے وہ ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ کو اعلیٰ حضرت سے خصوصی لگاؤ تھا اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کسی نعت خوانی کی محفل میں جاتے تو اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام نہ پڑھتا تو آپ نعت پڑھنے والے کو اسٹیج پر ہی ڈانٹ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا امام ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ تحدیث نعمت کے لیے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو، اور فرماتے تھے کہ میں ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ عبید رضا لکھتا رہا ہوں۔ آپ کو کئی سلسلوں سے اجازتیں تھیں، آپ فرماتے تھے لیکن مجھ پر جو غلبہ جو ہے وہ قادری سلسلے کا ہے۔ غوث اعظم سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا۔ جامعہ ام المساجد اے کالونی میں آپ نے تدریس کا کام شروع کیا۔ آپ کے ابتدائی شاگردوں میں خطیب اعظم پاکستان علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، مفتی احمد یار خان صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسلم القادری، یہ آپ کے ابتدائی شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے جامعہ مسجد اے کالونی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ نے اہل سنت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ حنفیہ اشرف المدارس اس کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کا سلسلہ وہاں پر شروع کر دیا۔ آپ نے دین متین کی وہ خدمت کی کہ آپ کے آنے کے بعد اکاڑا میں سیدی یا رسول اللہ کے نعرے جو ہیں وہ ہر کریا کریا گونجے، اور آپ نے اتنی مساجد بنوائی کہ آج الحمدللہ کم و بیش 300 مساجد ایسی ہیں جس میں جامعہ حنفیہ اشرف المدارس کے جو فارغ التحصیل جو ہیں وہ امام اور خطبہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے انتھک کام کیا۔ جامعہ مسجد غلہ منڈی، جامعہ مسجد غوثیہ یہ آپ نے بنوائی۔ آپ کا وعظ اتنا پرمغز ہوتا تھا کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے امیر محفل ہی بن جاتے تھے۔ آپ اتنا بڑا نام، علم کا سمندر، لیکن عاجزی کی انتہا یہ تھی کہ جب بھی بیان فرماتے تو فرماتے کہ یہ فقیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے، یہ دین کا ادنا ترین طالب علم، یہ اہل علم کا کفش بردار جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے دین پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے۔ اپنے آپ کو فقیر قادری کہتے تھے، گدائے اشرفی کہتے تھے، خاک پائے رضوی کہتے تھے، حالانکہ اس وقت لوگ آپ کو شیخ القرآن، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث ایسے القابات سے پکارتے تھے۔ آپ فرماتے تھے پہلے عاجزی، پھر انکساری، پھر رحمت باری، یعنی پہلے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، پھر انکساری پیدا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ آپ نے اتنی سادہ زندگی گزاری، ہمیشہ سفید لباس پہنا، سادہ غذا کھائی، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا اور اتنا گہرا مطالعہ فرماتے تھے کہ آپ نے اشرف المدارس میں ایک عظیم الشان لائبریری بنائی ہوئی تھی۔ جس کتاب کو بھی اٹھا کر دیکھو اس کے شروع میں حاشیہ لگا ہوا ہے، یعنی آپ نے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان میں جو چیز سب سے اہم ہوتی تھی اس کا حاشیہ لگا دیتے تھے۔
اسی طرح جب بھی کسی مسئلے کی تحقیق ہوتی تھی آپ ہمیشہ زبانی جواب دیتے ہوتے تھے، یعنی اللہ نے آپ کو اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا۔ اور درویشی اور فکر کا یہ عالم تھا، آپ فرماتے ہوتے تھے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں۔ فرماتے تھے کہ یہ میں نے اپنا فکر جو ہے نا یہ اپنے گوڈے کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور یہ دنیا جانے کے بعد مانے گی کہ غلام علی کون تھا۔ انہوں نے صرف مجھے مولوی ہی سمجھا ہے، لیکن میرے جانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا۔ آپ کا یہ عالم تھا، فرماتے تھے کہ لا تما لا جمع لا منع، تمنا نہ کرو کہ کسی کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے، فرمایا جمع بھی نہ کرو۔ ہم دنیا کے طالب نہیں آخرت کے طالب ہیں۔ اپنے لیے کچھ نہ جمع کیا، ساری زندگی میں مکان نہ بنا سکے، جمع کیا تو لاکھوں شاگرد جو ہیں وہ جمع کیے، یا اتنی بڑی عظیم دینی درسگاہ بنا کر چلے گئے۔ آج اکاڑے کا نام اگر پوری دنیا میں روشن ہے تو وہ شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی کی وجہ سے ہے۔ جہاں پر جائیں اپنا تعارف کرائیں تو حضرت کا کوئی نہ کوئی شاگرد ملے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں بتا دیں کہ شیخ القرآن تو لوگوں کی زبان پر فوراً حضرت علامہ مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب کا نام آئے گا۔ آپ کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ جو بھی آپ سے ملنے آتا وہ مدتوں تک یاد رکھتا تھا۔ آپ کی گفتگو اتنی پرمغز ہوتی تھی کہ سننے والے جو ہیں وہ جھوم جاتے تھے۔ اور اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا مرد حق، سادگی کا یہ عالم ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان سے مل رہے ہیں۔ مسجد کے اندر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میری مسجد ہے، میں اس سے اداس ہو جاتا ہوں۔ آپ نے خود اس کا نام جامع ام المساجد ایک کالونی رکھا، فرمایا یہ سب مسجدوں کی اصل ہے، یہ سب مسجدوں کی ماں ہے۔ اسی مسجد کی برکت کی وجہ سے دارالعلوم جامعہ حنفیہ اشرف المدارس بنا، اسی مسجد کی برکت کی وجہ سے اکاڑا کے گرد و نواح میں کم از کم 300 مساجد بنی۔ آپ 50 سال تک اس مسجد کے بلا معاوضہ خطیب رہے، حالانکہ اس وقت لوگوں نے بلینک چیک پیش کیے کہ آپ ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا دیا کریں تو ہم آپ جتنے پیسے کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے کسی عقیدت مند نے کہا کہ حضور اس مسجد کو چھوڑو، مزدوروں کے محلوں کو چھوڑو، آپ کو بہترین سوسائٹی میں کوٹھی لے کر دیتے ہیں، وہاں رہیں آپ کی شان کے مطابق۔ تو اس سے فرمانے لگے کہ یہ مسجد کا یہ حجرہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر میں جس کو تعلیم دیتا تھا کوئی خطیب اعظم پاکستان بنا اور کوئی شیخ الحدیث مفتی احمد یار بنا، تو یہ میری مسجد ہے۔ الحمدللہ آپ کی وفات کے بعد مسجد کو عصر نو آپ کی شان کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے، اور اسی میں شیخ القرآن اکیڈمی کا باضابطہ افتتاح ہوا ہے، جس میں بچیوں کو قرآن کی حفظ اور تفسیر اور ترجمہ کی تعلیم دی جائے گی۔ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے ملکی اور غیر ملکی دورے کیے اور اہل سنت کے اتحاد کے لیے انتھک کوششیں کی۔ آپ نے بڑی بڑی کانفرنسز جو ہیں وہ ان کا انعقاد کروایا، جس میں سنی کانفرنس ملتان، عالمی سنی کانفرنس ٹوبہ ٹیکسنگ، عالمی سنی کانفرنس رائے ونڈ، اور اہل سنت کے لیے آپ نے انتھک کام کیا۔ آپ سچے عاشق رسول تھے، عالم با عمل تھے، اپنے قول و فعل پر پہرا دینے والے تھے، اور آپ جب سیاست سے توبہ کر کے آئے اس گندی سیاست کو، اور آپ بارہا یہ کہتے ہوتے تھے کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے آپ نے وہ کلیدی کردار ادا کیا کہ آج 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفعات شامل ہیں وہ آپ ہی کے ہاتھ سے مرتب کی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ کے علم کو سب نے مانا، اپنوں نے مانا، غیروں نے مانا، سب آپ کی فراست ایمانی اور آپ کے علم کے قائل تھے۔
آپ جب بیمار ہوئے وفات شریف سے پہلے ہی آپ نے اپنے اس دنیا سے جانے کے متعلق بتا دیا، سب کو بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں، اور اپنے عقیدت مندوں سے یہ کہا کہ اگر تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے تو تمہیں زندگی میں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، نہ میں تعویذ فروش ہوں، نہ میں فتویٰ فروش ہوں، نہ میں ضمیر فروش ہوں، نہ میں دین فروش ہوں، نہ میرے کوئی مرنے کے بعد میرے کوٹھیاں بنگلے نکلیں گے، نہ کسی سوئٹزرلینڈ یا پاکستان کے بینک میں میرا کوئی اکاؤنٹ نکلے گا، نہ میں گداگر ہوں، بلکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپاہی ہوں، ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا کیونکہ ہم تو سرکار کی بارگاہ میں پہلے ہی بکے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کا چہرہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے علم کا وہ رعب دے رکھا تھا کہ بڑے بڑے بھی جو آتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے۔ بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب آپ مسجد سے باہر نکلتے تھے تو بچے بڑھ بڑھ کر آپ سے سلام لیتے تھے، جب آپ اشرف المدارس سے گھر کی طرف پیدل ہی چلتے تھے تو لوگ جو ہیں وہ ہوٹلوں پہ چارپائیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ وہاں سے دوڑ دوڑ کر آ کر آپ سے سلام کرتے اور آپ سے مصافحہ کرتے اور آپ بڑی خوش دلی سے ان کے ساتھ سلام اور پیار کا اظہار فرماتے تھے۔ مسجد میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے تھے، یعنی اکیلا شخص جو تھا وہ پوری انجمن تھا۔ آپ نے اپنی بیماری سے 1 ماہ پہلے جامع ام المساجد اے کالونی میں 11ویں شریع کے موقع پر فرمایا کہ میں نہیں امید کرتا کہ اگلے ماہ تک میں آپ کے اندر رہوں گا، یعنی اللہ والوں کو ہر چیز کا پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور آپ نے اس کا اظہار کر کے بتایا کہ بھی میں نہیں ہوں گا اگلے ماہ، اور وہی سفر مظفر میں 11ویں والے دن آپ کا جو ہے نا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ آپ کا جو وصال ہے وہ اہل سنت کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آج 16 مئی 2000 کو آپ کا وصال ہوا اور 16 مئی 2023 آ گیا ہے، آپ جیسا عالم دین دوبارہ نہیں پیدا ہوا۔ یعنی آپ اعلیٰ حضرت کے سچے عاشق تھے۔ آپ 1920 میں پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، آپ اعلیٰ حضرت کے جانشین بن کر اہل سنت میں ابھرے، اور جس طرح اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت کی اور اس کو کاروبار نہ بنایا، اسی طرح شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب نے دین متین کی خدمت کی، اور اتنے سچے عاشق رسول تھے کہ آپ نے عشق رسول کی شمع کو روشن کیا اور لوگوں کو قلوب کو منور فرمایا۔ لوگ جوک در جوک آپ سے ملنے آتے، آپ نے کبھی ان سے ناراضگی کا اتخاذ نہ کیا، بلکہ جو بھی ملنے آیا اس کو بڑی خندہ پیشانی سے ملے اور محبت کا اظہار کیا۔ یعنی آپ اس دنیا فانی سے چلے گئے لیکن ایک بہت بڑا نام چھوڑ گئے، آج بھی لوگ بڑی عزت و احترام سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ علم کا یہ مقام ہے، فرماتے تھے کہ میں غلام علی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ کتابوں کے بھر جائیں، تو آپ فرماتے تھے کہ میں غلام علی ہوں، اگر میں بھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرنا چاہوں تو 1 اونٹ جو ہے وہ کتابوں کا بھر جائے۔ اور صحابہ کرام سے آپ کو اتنی عقیدت تھی، فرماتے تھے کہ ہم الف سے لے کر یہ تک تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھتے ہوتے تھے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا ہم الف سے لے کر یہ تک تمام صحابہ کو مانتے ہیں، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یہ تک تمام صحابہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن الف کو الف کی جگہ پر مانتے ہیں اور یہ کو یہ کی جگہ پر مانتے ہیں۔ فرماتے تھے جو تعلیم میرے ماں باپ نے میرا نام غلام علی رکھا، تو آپ فرماتے تھے کہ جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کو تعلیم کہتے ہیں،
اس تعلیم میں سے پہلا اور آخری حرف نکال دیں تو لفظ علی بنتا ہے۔ تو حدیث موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فرماتے تھے اگر علم چاہیے تو غلام علی بنو، علم چاہیے تو پہلے غلام علی بنو۔ تو آج حضرت کا یوم وصال ہے، ہم نے آپ کو آخری عمر میں دیکھا اور ماشاءاللہ کیا خوب پایا، ایسا نفیس انسان، ایسا درویش مرد قلندر کہ جس کے قدموں میں اگر دنیا جھکے اور وہ دنیا سے اتنا بیزار ہو، کبھی کسی جگہ پر اس لالچ سے نہیں گئے کہ یہ دنیا دار بہت امیر آدمی ہے، جب بھی گئے تو علم کی وجہ سے گئے اور اہل سنت ہونے کی وجہ سے گئے۔ اور خود یہ بار بار اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ زے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، زمیں فرش ان کا زماں عرش ان کا، ملک خادمائے سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور فرماتے تھے جب میلاد مصطفیٰ کا وقت آتا تو یہ شعر آپ کی زبان پر ہوتا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس کفر کے کلے ہم گراتے جائیں گے، اور غیظ ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور کبھی یوں ترنم سے پڑھتے ہوتے تھے کہ وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے انہی سے سب، انہی کی ملک میں زمین نہیں کہ زمان نہیں، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یعنی اتنے بڑے عاشق رسول، جب حضور کی نعت پڑھی جاتی، حضور کا ذکر آتا تھا، آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے، اور جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا گھنٹوں گھنٹوں عشق مصطفیٰ پر گفتگو ہوتی تھی، اور آنے والے جو ہیں وہ سیراب ہو جاتے تھے۔ علم بھی تھا، ادب بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، یعنی ایک ہی شخص تھا جس میں سب کچھ تھا۔ خوف خدا بھی تھا، محبت اہل بیت بھی تھی، محبت رسول بھی تھی، محبت امہات المومنین بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا۔ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ اور سادات کے ساتھ وہ محبت کی کہ جب بھی کوئی سید ملتا تھا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، وہ عمر میں آپ سے کم عمر ہوتا لیکن پھر بھی سادات گھرانے کا اتنا احترام کرتے۔ جب کبھی تبرک تقسیم کرتے تو حضرت عمر فاروق کی سنت اور اعلیٰ حضرت کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ڈبل حصہ دیتے تھے، فرماتے تھے یہ سادات کا ڈبل حصہ ہے۔ یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین متین کی خدمت کی اور دین متین کو پھیلانے کے لیے دن رات کوششیں کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو اتنا بلند کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح حضرت نے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، قیامت والے دن حضور کی محبت ان کو اسی طرح عنایت ہو۔ آج 16 مئی ان کا یوم وصال ہے، دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ تنہا دنیا سے گیا اور لاکھوں روتے ہوئے شخص کو جو پیچھے اپنے چھوڑ گیا ہے، ان کا خلا جو ہے وہ قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ القرآن کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کی دینی کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے صاحبزادہ محمد فضل الرحمن اکاڑوی اور نبیرائے شیخ القرآن محمد حمزہ اکاڑوی کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ اور آخر میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔